سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش میں زبردست احتجاج ہوا ہے، اس کی تصویر آئی ہے۔ ہندوتوا لیڈر تشار شکلا نے کس طرح ایک بوڑھے بزرگ مسلم تاجر کو جو ہے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اور بھیک مانگنے والے فقیروں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ پیش آیا ہے۔ سمستی پور میں والدین کیوں نوجوان کے بیٹے کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے، اور کس علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے ہیں اور پتھراؤ ہوا ہے۔ ترکی نے کیا مطالبہ کیا ہے بھارت سے، اور ادھر پب جی گیم اور فری فائر گیم نے کس طرح نقصان اٹھانا پڑا دو فیملیز کو۔ مسلمانوں کے خلاف آگ اگلنے والے راجہ سنگھ کے خلاف کس طرح ایف آئی آر درج ہوا ہے، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیوز کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ظلم اور بہت ہی زیادہ خطرناک ظلم ہر طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس وقت ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کانپور سے جو آ رہی ہے، کہ ہندوتوا کا ایک لیڈر جس کا نام تشار شکلا بتایا گیا ہے، اس نے ایک بزرگ غریب جو اسٹریٹ وینڈر ہے، راستے میں جو دکان لگاتا ہے، اس کو مذہب کے نام پر اس کی دکان اٹھانے پر مجبور کیا، اور کہتا رہا کہ میں غریب ہوں، لیکن دوسرے ہندوؤں کو بھی جو ہے ورغلانے کی اس نے کوشش کی ہے۔ جو اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کیا اس کا ترجمہ کر کے عرب لوگوں کو بھیجیں گے تو اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ الگ الگ طرح کی جو ہے تبصرے کرتے ہوئے جو ہے اس وقت اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہے، اور یہ اپیل کی جا رہی ہے سوشل میڈیا میں اس ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے اس کا بھی ترجمہ کیا جائے، اور عربوں کو دکھایا جائے کہ آپ وہاں پر جو ہے کس طرح سے یہاں کے لوگوں کو تجارت کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہاں پر غریب مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کر کے سوشل میڈیا میں مختلف تبصرے کیے جائیں۔ میں آپ کو آواز سے بھی سناؤں گا، اس کو سن لیں آپ۔ اللہ ہمارے اوپر گمے چلوائے، ہمارے اوپر پتھر چلوائے، اور ہماری ہر ٹوکری بنو کہ میں تمہارا نمبر بلاؤں۔ اور تم لوگ بھی ہندو ہو کے دیکھتے نہیں ہو ان لوگ کو۔ ہم لوگ کیا ان کی دکان لانے کے لیے؟ ہم کہہ رہے تو بازار لگائیں گے، آج لوگ ناظرین گرامی، ایک تصویر ہے تو دوسری تصویر ہے یو پی کی، گونڈا کی۔ یہ دیکھ لیجئے گا، بھیک مانگنے والے فقیروں کو بھی اس وقت جو ہے ان سے جے شری رام بلوایا جا رہا ہے، بیٹھک کروایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اب آپ بتائیں، یو پی کے گونڈا کے کھاراگو پور نامی ایک علاقہ آتا ہے، وہاں کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ گونڈا پولیس کو یہ ویڈیو اس وقت ٹویٹ کر دی گئی ہے، اور جو ہے جس طرح سے یہ لوگ یہاں فقیروں کو، غریب فقیروں کو پکڑ کر کے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو بیٹھک لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں میں ایک آواز سے اس لیے سنا نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک تو اس میں گالیاں بھی دی گئی ہیں بہت بری طرح سے، اور جو ہے اس طرح سزاؤں کی ڈنڈے وغیرہ دکھانے کی ہوگی تو یہ یوٹیوب کے جو ہے خلاف ورزی ہوتی ہے کچھ قوانین کی اس وجہ سے۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہندوتوا کے لوگ اس وقت کس حد تک جو ہے پہنچ چکے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں وہاں مسلم تاجر کو اور یہاں پر فقیروں کو۔ آئیے بہار کے سمستی پور چلتے ہیں۔
یہ ویڈیو جو اس وقت آ رہی ہے یہ والدین ہیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، پوسٹ مارٹم ہو گیا، پوسٹ مارٹم کے بعد ہاسپٹل سے آخری رسومات ادا کرنے کے لیے والدین نے لاش پوچھا تو ہاسپٹل والوں نے 50,000 روپے کا مطالبہ کر دیا اس غریب خاندان سے۔ یہ بہار کی وہ زمینی حقیقت ہے ناظرین گرامی، یا پھر بھارت کی وہ زمینی حقیقت ہے جہاں ہندو مسلم کے جھگڑوں میں، مندر مسجد کے جھگڑوں میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس طرح کی جو ہے مصیبتوں سے اس وقت بھارت کا ایک بہت بڑا طبقہ گزر رہا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ والدین بالآخر جو ہے چندہ کرتے ہوئے لوگوں کے گھر گھر جا کر کے بچے کی لاش کسی طرح مل جائے، اس کے آخری رسومات کسی طرح مل جائیں، حل ہو جائیں، اس کے لیے گھر گھر جا کر کے 1 روپیہ 2 روپیہ 50,000 روپیہ اگر جمع کرنا ہے تو آپ اندازہ لگائیے۔ نہ ہاسپٹل والوں میں اس وقت جو ہے انسانیت بچی ہے، اور نہ ہی حکومت میں، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو اس وقت سمستی پور میں بہار کے شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ یہاں کی حکومت، مرکزی حکومت پر ایک ایسا گھناؤنا دھبا ہے، اور ان پورے کے پورے میڈیا والوں کے، اور جو اس وقت جو ہندو مسلم کے نام پر پورے بھارت کو آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، ان کے نام پر اور ان کے منہ پر ایک ایسا تماچا ہے جو زمینی حقائق کو لوگوں کے سامنے نہیں لایا جا رہا ہے اور چھپایا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ ناظرین گرامی، تو آئیے میں آپ کو بنگلہ دیش لے چلوں۔ بنگلہ دیش سے بھی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے، اور یہاں پر نوپور شرما اور نونیت جندل کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، سلسلے میں جو ہے بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا ہے۔ اس کی ویڈیو بھی اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں شیئر کی گئی ہے، اس کو بھی تھوڑی سی آپ آواز کے ساتھ سن لیں، پھر میں اس کے بعد آپ کو لے چلتا ہوں کانپور، اور وہاں کی وہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ گھر کے چھتوں پر چڑھ کر کے متعصب ہندوتوا کے گنڈے پتھر مار رہے تھے، لیکن ان کے نام پر نہ کسی طرح کی نوٹس جاری ہوئی ہے اور نہ ہی گرفتاریاں ہوئی ہے۔ میں نے جیسے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی کہا کہ کانپور کے ایسی ویڈیوز ہیں جس کو پولیس اگر سامنے رکھے تو اصل خاطیوں کی جانب جو ہے ان کی نشاندہی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایسا کریں گے نہیں، آپ کو پتہ کیوں ہے۔ میں پھر بھی وہ ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گا جو اس وقت جو ہے مختلف سورسز سے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ لیا ویڈیو ناظرین گرامی، آئیے اس ویڈیو کو جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا وہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ دیکھیے کس طرح پتھر برسا رہے ہیں گھر کے چھت پر چڑھ کر کے۔ اس ویڈیو سے سارے کے سارے لوگوں کی پہچان ہو سکتی ہے۔ کیا ان کے بھی گھر گرائے جائیں گے، اور جس کے گھر کے چھت پر چڑھ کر کے پتھر مارے جا رہے ہیں کیا اس گھر کو گرایا جائے گا؟ کیا ان پورے کے پورے نوجوان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف معاملہ درج کر کے قانونی کارروائی جو یہ کی جائے گی؟ ان بہت سارے اعتراضات اور سوالات کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی ناظرین گرامی شیئر کیا جا رہا ہے۔ اب کانپور کی پولیس پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک طرفہ کارروائی کرنے کے بجائے تمام کے تمام خاطیوں کو جو اصل میں فسادات بھڑکانے کے سبب بنے تھے اور جلوس پر گھروں پر چڑھ کر کے پتھراؤ کیا تھا، ان کو گرفتار کیا جائے۔ ناظرین گرامی، آئیے فسادات بھی اس وقت جو ہے رک نہیں رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جہانگیر پوری میں ایک بار پھر پتھراؤ کا معاملہ سامنے آیا، جس سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، دہلی کی جہانگیر پوری میں منگل کی رات یہ پتھراؤ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور واقعے کی CCTV ویڈیو سامنے آ چکی ہے، جس کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسکرین پر، جس میں کچھ نوجوانوں کو پتھراؤ کرتے دیکھا جائے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں ایک بار پھر خوف و ہراس کا ماحول بنا۔ اس کے پیش نظر پولیس بھی چوکس ہے۔ پتھراؤ کے دوران کئی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس معاملے میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، باقی کی گرفتاری باقی ہے۔ DCP نارتھ ویسٹ اوشا رنگانی نے کہا ہے کہ
کہمار پیٹ اور پتھراؤ کا واقعہ پی ایس مہندر پارک علاقے میں پیش آیا۔ ظہیر اور اس کے دوست منگل کی رات 2 لڑکوں کی تلاش میں آئے تھے۔ وہ نشے میں تھے، انہوں نے پتھراؤ کیا جس میں 3 گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ اسی میں نے کہا کہ اس معاملے میں کوئی فرقہ وارانہ زاویہ نہیں ہے، لیکن جو اس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر کے لوگ جو ہے پوری طرح سے بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے معاملے کو پوری طرح سے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ کچھ لڑکے ہاتھوں میں تلواریں پتھر لیے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کے گھروں پر پتھر پھینک رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا گروہ آیا اور یہاں کھڑی گاڑیوں کے شیشے توڑ کر کے فرار ہو گئے۔ وغیرہ ناظرین گرامی، ہنومان جینتی کے جلوس کے دوران میں جو کچھ یہاں پر ہوا جہانگیر پوری میں، اور کیا کچھ کس طرح گھریں گرائی گئی، اور سب ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ پھر اس علاقوں کو جو ہے متاثر کرنے کی کوشش ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، آئیے 2 خبریں اس وقت جو ہے آپ کو فون کے تعلق سے اور اپنے بچوں کو لے کر کے آپ کو کس قدر سنجیدہ ہونا چاہیے وہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے پب جی کھیلنے سے منع کیا ایک ماں نے، تو ماں کو ہی مار ڈالا ہے بچے نے۔ کیا آپ اس خبر پر یقین کریں گے؟ لیکن ایسا ہے۔ یہ جو آج کل کے گیمز ہیں اس کی کس قدر دیوانے اور پاگل ہو رہے ہیں بچے، اور اس کی غلطی بھی ماں باپ پر ہے۔ کوئی ماں اگر بچے ستا رہا ہے تو اٹھا کر کے ہاتھ موبائل میں دے دیتی ہے تاکہ بچے نہ ستائیں، وہ اپنا کام کریں، اور اس کا نتیجہ کس قدر بھیانک سامنے آتا ہے۔ وہ گیم کھیلنے کا عادی بن جاتا ہے، غلط چیزوں کو دیکھنے کا عادی بن جاتا ہے، اور پڑھائی لکھائی میں اس کا دھیان نہیں دیتا، ہوم ورک نہیں کرتا، اور بہت ساری چیزوں کا عادی بن کر کے ایک تو پڑھائی سے بھی دور ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک اخلاق سے دور ہوتا اور اچھے اخلاق اور سماج و معاشرے میں بدنام ہوتا چلا جاتا ہے۔ بات تو چھوٹی ہے کہ صرف موبائل ہے، لیکن موبائل کے اندر موجود ایسی چیزیں آج اولاد کو بہت ہی زیادہ بد اخلاق کر رہی ہیں۔ بہرکیف اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں ایک نابالغ لڑکے نے اپنی ماں کا قتل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی کی ماں اسے پب جی گیم کھیلنے سے منع کرتی تھی۔ قتل کرنے کے بعد لڑکے نے اپنی چھوٹی بہن کو دھمکی دی اور اسے دوسرے کمرے میں بند کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کی۔ لڑکا 2 دن تک ماں کی لاش کے ساتھ رہا، لیکن جب لاش سڑنے لگی تو سارا معاملہ سامنے آیا۔ ملزم لڑکے کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ عام دن کی طرح اس دن بھی ایک نابالغ لڑکا پب جی کھیل رہا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو ڈانٹا۔ ہفتے کا دن گزر گیا، لیکن نابالغ لڑکے کے من میں اس ڈانٹ کی وجہ سے کسک تھی، دشمنی تھی، اور اپنے آپ کو بے عزتی سمجھ رہا تھا ایک ماں کی طرف سے۔ وہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات 3 بجے اپنی ماں کے کمرے میں پہنچتا ہے اور اپنے باپ کا ریوالور نکال کر ماں کے سر میں سٹا دیتا ہے۔ سٹانے کے بعد کہتا ہے بس ہو گیا، اب ہو گیا، اب نہیں، پھر ٹریگر دبا دیتا ہے۔ اتنے میں ماں کے پاس سو رہی نابالغ بہن چونک کر جاگ جاتی ہے، جسے وہ دھمکی دے کر دوسرے کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ اتوار کو پھر سنیچر کے دن یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ ہفتے کی رات اتوار ماں کو قتل کرنے کے بعد ملزم لڑکا اس کی لاش کو کمرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ لاش کی بدبو نہ آئے اس کے لیے وہ روم فریشنر اسپرے کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اتوار کی صبح کرکٹ کھیلنے چلا جاتا ہے۔ سارا دن کرکٹ کھیلتا ہے۔ وہاں سے وہ اپنے 2 دوستوں کو گھر لے آتا ہے۔ تینوں مزے کرتے ہیں۔ دوست نے پوچھا آنٹی کہاں گئی ہے، تو ملزم لڑکا کہتا ہے کہ خالہ کے گھر۔ اس کے بعد ملزم لڑکا اپنے دوستوں کے لیے آن لائن انڈے کا سالن آرڈر کرتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر فلم بھی دیکھتا ہے۔ اس دوران بہن ایک کمرے میں بند تھی۔ دوستوں سے رخصتی کے بعد شام کو گھر سے باہر چہل قدمی بھی کی، گویا سب کچھ نارمل ہے، اس انداز میں پیش کرتا رہا۔ پیر کا دن بھی ایسے ہی گزر جاتا ہے اور فریشنر چھڑکتا رہتا ہے اس لاش پر۔ پھر منگل قتل کے تیسرے جب ماں کی لاش سے بدبو آنے لگی تو لڑکے نے اپنے باپ کو فون کیا، اور اس کا باپ فوج میں ہے، اس وقت آسنسول میں تعینات ہے۔ باپ کو ویڈیو کال کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ماں کا قتل کر دیا گیا ہے، اور ایک الیکٹریشین آیا تھا۔ باپ پڑوسی اور لکھنؤ میں رہنے والے اپنے بھائی کو بتاتا ہے۔ پڑوسی اور لڑکے کے چچا نے پولیس سے شکایت کی، اور لڑکا پولیس کو بھی گمراہ کرتا رہا۔ دیکھیے کہ کیا کیا یہ قصہ پورا آپ سن کر کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ڈی سی پی ایسٹ قاسم عابدی نے بتایا کہ 9 بجے پی جی آئی پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ خاتون کو گولی مار کر کے قتل کر دیا گیا ہے، اور پولیس کو الٹی سیدھی پٹی پڑا کر کے جو ہے وہ بالآخر اس کی بہن نے جو ہے کہا کہ ان کے بیٹے نے جو ہے اس کے ماں کا قتل کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ سب لمبا قصہ ہے، لیکن ایک پب جی گیم کھیلنے سے روکنے کی وجہ سے ماں کو کس طرح کی سزا ملتی ہے۔ باپ فوج میں ہے، بہن کو کمرے میں بند کر دیتا ہے، دوستوں کو گھروں میں بلاتا ہے، پارٹی کرواتا ہے۔ یہ سارا قصہ آپ سنیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، وہ اپنی ماں کو بڑے جان سے پیار کرتا ہے، لیکن یہ موبائل اور اس طرح کی نئی چیزوں نے اس وقت جو ہے کس قدر جو ہے ایک نابالغ لڑکے کو مجرم بننے پر مجبور کیا جاتا ہے، یہ آپ اندازہ لگائیں۔ غلطی اس میں
معاشرے کی بھی ہے، سماج کی بھی ہے، اور بچوں کو غلط عادت ڈالنے والے ان لوگوں پر بھی ہے جو ان کے سرپرستان کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے 35 سے 36 لاکھ روپے صرف گیم میں، آن لائن گیم میں ایک بچہ اڑا دیتا ہے اور ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ بھی واقعہ آپ سن لیں، آپ کو میں یہ ساری تفصیلات دھیرے دھیرے اس لیے سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ آج ہر گھر میں بچے کو اس کا عادی بنا دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں ایک لڑکے نے آن لائن گیم کھیلتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لاکھوں روپے گنوا دیے، اور یہ معاملہ پیش آیا عنبر پیٹ میں۔ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہاں کے مقامی جو ہے سطح کے اخبارات میں خبریں شائع ہوئی ہے، میں بھی تفصیلات سنا دوں آپ کو۔ اور اس لڑکے کی عمر 16 سال ہے، اپنے دادا کا فون لے کر اس میں فری فائر نامی گیم ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، اور فون کے ذریعے اپنے ماں کے اکاؤنٹ سے 1,500 روپے سے کھیل شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 10,000 روپے گیم میں لگائے، پھر 1,500 روپے، اس طرح کرتے کرتے وہ 9 لاکھ روپے گیم میں ہار جاتا ہے۔ یہ پہلا اکاؤنٹ تھا، اس اکاؤنٹ میں رقم ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے بینک کے کھاتے سے گیم کی شروعات کرتا ہے، اس میں 2 لاکھ، اس کے بعد 1,60,000 اور پھر 1,45,000 روپے داؤ پر لگا دیے، اور گیم کھیلتے کھیلتے لڑکے نے 2 بینک اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے 36 لاکھ روپے داؤ پر لگا دیتا ہے۔ رقم سے محروم ہو گیا، پتہ چل گیا، چپ چاپ فون ایک جگہ رکھ گیا۔ ماں کو پیسوں کی ضرورت پڑی، بینک میں گئی نکالنے کے لیے اپنے اے ٹی ایم کے ساتھ، تو بینک والوں نے کہا کہ آپ کے یہاں تو کچھ ہے نہیں، سب ختم ہو گیا ہے۔ ماں حیران ہو جاتی ہے کہ 36 لاکھ روپے 2 بینک اکاؤنٹ سے آخر کس طرح ختم ہو سکتی ہے۔ پھر جا کر کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کا ایک کارنامہ ہے فری فائر گیم کھیلنے کی وجہ سے۔ ناظرین گرامی، خاتون سائبر کرائم پولیس سے رجوع ہوئی اور بتایا کہ اس کا شوہر سائبر آباد پولیس کمشنریٹ میں خدمات انجام کرتا تھا اور ہے بھی نہیں زندہ باپ۔ اس کی موت کے بعد انہیں رقم ملی تھی تو تھوڑا تھوڑا اس میں سے استعمال کر رہی تھی، گھر بار چلا رہی تھی خاتون، اچھے برے کے لیے کام آ جاوے، لیکن بیٹا ہے کہ فری فائر گیم میں پورے 36 لاکھ گنوا دیتا ہے۔ یہ واقعات، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے پب جی گیم ہیں، اس سے پہلے آنے والے گیم، کرناٹک کی کئی واقعات ہیں جس میں حملہ ہوا ہے، دوستوں پر حملہ ہوا ہے، بلیک میلنگ ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے لیے اپنی اولاد کو فون سے اور اس طرح کی چیزوں سے دور رکھنا بہت لازمی ہو چکا ہے۔ ناصر، یہ دونوں خبریں میں تفصیلات کے ساتھ اس لیے ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس موبائل نے تو پورے سماج پر ایک خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب اگلی خبروں کی جانب جاتے ہیں۔ اب اس خبر کے بعد آپ خود فیصلہ لیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ترکی نے بھی ناظرین گرامی اس وقت جو ہے بھارت کو اسلاموفوبیا کے خلاف قدم اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ جی ہاں، ترکی کے حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی YKP کے ترجمان اونیر سیلک نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان کی حکمراں جماعت کے رہنما کے تضحیک آمیز بیانات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی توہین ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بھی توہین ہے۔ انہوں نے BJP لیڈروں پر سخت کارروائی کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی سے لیڈروں کو نکالے جانے اور حکومت ہند کی طرف سے ان کے بیانات کی مذمت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سیلک نے ٹویٹ کیا، ہمیں امید ہے کہ حکومت ہند ملک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کو روکنے اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ ناظرین گرامی، ادھر سبرامنیم سوامی نے ایک بار پھر مودی حکومت سے کہا ہے کہ وہ عربوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، جس کی وجہ سے الگ الگ انداز میں ان کی کھنچائی ہو رہی ہے۔ BJP کے سابق ترجمان نوپور شرما کو پارٹی کی بنیادی رکنیت سے معطل کیے جانے کے بعد BJP کے حامی ناراض ہیں۔ ان میں BJP کے رکن پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی بھی شامل ہے۔ بدھ کو سوامی نے نوپور شرما کے معاملے کو لے کر مرکز کی نریندر مودی حکومت پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ سوامی نے کہا، ہندوستان کی مودی حکومت عربوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہندوستانی حکومت نے اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا تھا اور دہشت گرد ملک حماس کی حمایت میں ووٹ کیا تھا۔ سوامی اتنے پر ہی خاموش نہیں ہوئے، انہوں نے بتایا کہ افغان بحران کے دوران ہندوستانی حکومت نے ہندوستان کو طالبان کے ساتھ پارٹی کا آفر بھی دیا تھا۔ سوامی نے یہ بھی بتایا کہ دبئی کو منی لانڈرر کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جہاں سے وہ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ کہ آپ اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ ناظرین گرامی، اس طرح سے مختلف ممالک کو نشانے پر لینے کے بعد BJP حکومت کی ان ممالک کے ساتھ دوستی اور بھی بہت ساری چیزوں کو لے کر کے پوری طرح سے BJP کے اس لیڈر نے خود اپنی ہی پارٹی کو یہ صاف طور پر کہا کہ وہ عربوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ سے اس وقت جو ہے BJP کے چاہنے والے کچھ لوگوں نے ان کی بھی کھینچائی کرنا شروع کر دیا ہے۔
ناظرین، راجہ سنگھ کے خلاف بھی FIR درج ہو گیا ہے. آپ کو معلوم ہے، اس کا چہرہ دیکھتے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس قدر نفرت پھیلاتا ہے. متنازع BJP کا MLA ہے راجہ سنگھ، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا. ان پر ہتک آمیز ریمارکس کے ذریعے ایک مخصوص کمیونٹی کے مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچانے، مسلمانوں کے عقائد کو ٹھیس پہنچانے کا الزام ہے. راجہ سنگھ تلنگانہ کے گوشا محل سے MLA ہے. راجہ سنگھ پر ماضی میں بھی ایک خاص برادری کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگا ہے. یہ معاملہ کنچن باغ پولیس اسٹیشن میں IPC کی دفعہ 295A کے تحت درج کر لیا گیا ہے. اس سلسلے میں حیدرآباد کے محمد علی کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا تھا. شکایت کنندہ پیشے سے تاجر ہیں. تو ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے لگاتار ایک کے بعد ایک نفرت پھیلانے والے لوگوں کو نشانے پر لینے اور ان کو جو ہے پوری طرح سے اس وقت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کو لے کر کے لگاتار مطالبے بڑھتے جا رہے ہیں. میں کہا ناظرین گرامی جی اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.